بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم جو قصہ سنیں گے اس کا ٹاپک ہے ایک ہی چیونٹی کو کیوں نہ مارا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء میں سے ایک نبی ایک درخت کے پاس اترے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اپنا سامان اس کے نیچے سے نکال لیا جائے، پھر حکم دیا کہ اس کے گھر کو یعنی چیونٹیوں کے گھر کو جلا دیا جائے۔ چنانچہ چیونٹیوں کا گھر جلا دیا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو وحی بھیجی کہ تم نے ایک چیونٹی کو کیوں نہ مارا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان نملۃ قرصت نبیا من الانبیاء فامر بقریۃ النمل فاحرقت فاوحى اللہ الیہ افی ان قرصت کا نملۃ اہلکت امۃ من الامم تسبح، کہ چیونٹی نے ایک نبی کو کاٹا تھا، ایک چیونٹی نے ایک نبی کو کاٹا تھا، تو انہوں نے یعنی اس نبی نے چیونٹیوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ان چیونٹیوں کی بستی کو جلا دیا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی بھیجی کہ تم کو صرف ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، لیکن تم نے امتوں میں سے ایک امت کو جو تسبیح بیان کرتی تھی، امتوں میں سے ایک امت کو جو تسبیح بیان کرتی تھی جلا ڈالا۔ محترم ناظرین، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا قصہ بیان کیا ہے جن کا نام نہیں بتایا، کیونکہ مقصود نام بتانا نہیں تھا بلکہ پیغام دینا تھا۔ پیغام یہ تھا کہ نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سایہ تلے ٹھہرے۔ وہاں چیونٹیوں کا ایک بل تھا، ان میں سے ایک چیونٹی نے اس نبی کو کاٹ لیا۔ نبی کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ یہاں سے سامان وغیرہ ہٹاؤ اور چیونٹی کے بل میں، چیونٹی کی بستی میں آگ لگا دو۔ چنانچہ ان کے کہنے پر ساتھیوں نے چیونٹیوں کی اس بستی میں آگ لگا دی اور ساری چیونٹیوں کو جلا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو وحی بھیجی کہ آپ کو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، اس کو مارنے کا آپ کو حق تھا، لیکن آپ نے چیونٹیوں کی ساری بستی کو ہی جلوا دیا جو اللہ کی عبادت کرتی اور تسبیح بیان کرتی۔ یہ حق آپ کو نہیں تھا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس نبی کی شریعت میں چیونٹی کو قتل کرنا اور آگ سے عذاب دینا جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں چیونٹی کو قتل کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی زندوں کو آگ میں جلانا بھی جائز ہے، سوائے قصاص کی صورت میں کہ کسی نے کسی کو آگ میں جلا کر کے مار دیا، تو اگر اس کے ولی کا مطالبہ ہے کہ قاتل کو بھی جلا کر کے سزا دی جائے تو ایسا کرنا جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ہماری شریعت میں چیونٹی کو بھی
مارنا جائز نہیں ہے سوائے ان جانوروں کے جو اذیت پہنچانے والے ہوں، کیونکہ اذیت پہنچانے والے جانوروں کو قتل کرنا جائز ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو مارنے سے منع کیا: النملہ والنحلہ والہدہد والسرد، یعنی چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ یہ 4 جانور ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع کیا۔ البتہ اس حکم سے وہ حیوانات مستثنیٰ ہیں جن کو قتل کرنا جائز ہے، اور وہ 5 جانور ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور فاسق ہیں، وہ حرم میں قتل کر دیے جائیں گے اور غیر حرم میں بھی قتل کر دیے جائیں گے۔ اور وہ 5 جانور کون ہیں؟ کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کالا کتا۔ اس قصہ سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک بندے کو انصاف پسند ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے، اتنا نہ ابھار دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اگر کسی ایک چیونٹی نے نقصان پہنچایا ہے تو ساری چیونٹیوں کو نقصان پہنچانا قطعاً جائز نہیں۔ تو جب چیونٹی جیسی چھوٹی مخلوق کو نقصان پہنچانے پر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو عتاب کیا، ان کی سرزنش فرمائی، تو ایسے لوگوں کا جرم کتنا بڑا ہوگا جو کسی ایک آدمی کے جرم کی بدولت پوری قوم اور پوری جماعت کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور پوری قوم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قصہ سے دوسرا اور آخری سبق یہ ملا کہ حیوانات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ عبادت انس و جن کے ساتھ محدود نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انسان اور جنات ہی عبادت کرتے ہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں اس کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ برکیف انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔